ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے تقریر سیٹ کر کے آتے تھے، وہ بیماروں کا حال دیکھتے تھے اور بیماری کے اعتبار سے دوا ہمارے آگے حال کیا ہے؟ بات پہلے سے ہے، مجمع چاہے جیسا ہو، محفل چاہے جیسی ہو، عنوان چاہے جو ہو، ہم کو تو وہی کہنا ہے جو پہلے سے ہمیں سیٹ ہے۔ سرکار سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات نہیں تھی، وہ پہلے جاتے تھے مجمع میں کیا خرابیاں ہوتی تھی، ان خرابیوں اور بیماریوں کی تشخیص کرتے تھے، پھر اس کے مناسب دوا کی تجویز کرتے تھے۔ حافظ حنیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے پہلے خلیفہ ہے، آپ لکھتے ہیں کہ شیخ المشائخ کے بیان حق نشان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جہاں بھی حضور کا بیان ہوتا تھا دو چار آدمی ضرور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بچے سکتے بہت سے بدعقید ان کا بیان سن کر، بلکہ بیان تو بہت چیز ہے، یوں ہی دیکھ کر عمل دے کر بدعقیدگی سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور سچے پکے مرید ہی نہیں حافظ حنیف صاحب لکھتے ہیں کہ خلیفہ آج جو اخلاص مخلص مصلح کے پاس ہوتا ہے، جو اخلاص داعی کے پاس ہوتا ہے، آج وہ اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے، مصلح ناپید ہوتے جا رہے ہیں، داعی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، خطبہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، مقررین زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ عزیزو دوستو اور پیارے بھائیو، اب خطیب کی ضرورت نہیں ہے ہماری قوم کو مصلح کی ضرورت ہے، مگر کہیں تو کیا کہیں آپ سے بھی، غلطی اگر ہماری ہے تو آپ کی ہے۔ مصلح کی اصلاح سننا نہیں چاہتے، داعی کی دعوت سننا نہیں چاہتے، آپ اس خطیب کا شعلہ بار خطاب سننا چاہتے ہیں جو نعروں کی آواز سے کان کے پردے پھاڑ دیتا ہو اور جو شامیانے میں ہلچل بجا دیتا ہو، اس کا خطاب آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مصلح کی اصلاح ہوتی ہے، داعی کی دعوت ہوتی ہے، بات کرتے ہی یاد رکھیے حالات کیسے ہیں، اب خطاب کا زمانہ نہیں ہے، آپ کی فکری اور آپ کی عملی اور آپ کی اعتقادی صلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے سننے کا مزاج بدلیے اور خطیب کو نہیں مصلح۔ سرکار کی اصلاح کیسی تھی؟ واقعہ سناتا، کہانی نہیں واقعہ۔ ایک صاحب حضرت کی مرید تھی، اور مرید جہاں کا تھا وہاں بدعقیدگی بہت تھی، برسوں سے دل میں تمنا تھی کہ پیر صاحب کو اپنے ہاں دعوت دوں، بلاؤں، مگر ہمت نہیں جٹا پاتا تھا، وہ ڈرتا تھا کہ اگر کہیں حضرت آئے، بدعقیدوں کا گاؤں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعقیدے ہمارے پیر سے ہمارے شیخ اور ہمارے پیر کی بے عزتی ہو۔ یہی سوچ کر دل میں سوچ کے رہ جاتا تھا، لیکن ایک دن عقیدتوں نے جوش مارا اور کہا کیسے مرید ہو کہ اپنے پیر کے قدموں کی خیرات گھر پہ لانے کے لیے تیار ہے۔ آیا سرکاری شریف کہا کہ حضرت فلاں تاریخ کو دعوت ہے، ہمارے گھر تشریف لائیے گا۔ حضرت نے دعوت قبول کر لی، تاریخ بھی آئی اور حضرت بھی آئے۔ جب حضرت آ گئے تو گاؤں میں ہلچل، بدعقیدوں کا گاؤں تھا، گاؤں میں ہلچل مچ گئی کہ سرکاری والے پیر صاحب آئے ہیں، ذرا آج دیکھنا چاہیے کہ پیر صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ بڑا نام سنتے ہیں سرکاری والے پیر صاحب کا، ذرا جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کتنے پانی میں ہے۔ چنانچہ پورے گاؤں میں بات ہے، مرید کے گھر پیر صاحب تو آ چکے تھے، مگر مرید کیا دل بڑا خراب ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر کی تجربے۔ بہرحال سرکار سلطانی کی خاص بات یہ تھی کہ جس جگہ جاتے، جس گاؤں میں جاتے، اگل بغل کے جتنے لوگ ہوتے معلوم ہوتا کہ حضرت وہاں آیا ہے تو وہ لوگ ہی آتے، اس لیے 25-50 کا مجمع حضرت کے ساتھ
بات یہاں پہ یاد آئی کہ حضرت فرماتے تھے کہ بابو ساگ بنائیے اور مکئی کی روٹی یا باجرے کی روٹی. آج کل کچھ جھوٹے صوفی اپنے صاحب کہتے ہیں یا کہنے لگے کہ ساگ کھانا اور باجرے اور مکئی کی روٹی کھانا تصوف کیا جاتا ہے. صوفی لوگ پسند کرتے ہیں اگر باجرہ کھانے سے کوئی صوفی ہو جائے اور ساگ کھانے سے صوفی ہو جائے تو ہر وہ آدمی صوفی ہوگا جو بیچارہ ساگ ہی کھانے. شیخ المشائخ ساگ اور جو کی روٹی اس لیے نہیں کہتے تھے بنانے کے لیے کہ یہ تصوف اس میں چھپا ہوا ہے. ارے وجہ یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے 25-50 کا مجمع ہوتا تھا تو گھر والے پر بوجھ نہ پڑے اس لیے وہ چیزوں کی فرمائش کرتے تھے جو آسانی کے ساتھ کہہ سکتے نہیں. ورنہ تصوف کو لوگوں نے کپڑوں میں چھپا رکھا ہے, جو کی روٹیوں میں چھپا رکھا ہے, باجرے میں چھپا رکھا ہے. ارے بھائی تصوف نہ کپڑوں میں چھپا ہوتا ہے نہ جو اور باجرے کی روٹیوں میں چھپا ہوتا ہے. تصوف تو دل میں ہوتا ہے, اور جب دل میں تصوف ہوگا تو اخلاق سے صوفیانہ کردار ظاہر ہوگے, آنکھوں سے عشق رسول اللہ ظاہر ہوگا, ہاتھوں سے وہ کام ہوں گے جو رسول اللہ نے کرنے کا, کان وہ سنے گا اور آنکھ وہ دیکھے گی جس کا حکم ہے. مگر صوفیہ آج کل اللہ اللہ 5 انگوٹھی پہننے کے بعد بھی چھوٹا بڑھانے کے بعد بھی صوفی, چھوٹا بڑھانے کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف تو صفائے قلب, تصفیہ قلوب کا نام ہے, تصفیہ باطن کا نام ہے. قرآن نے اس لیے کہا قد افلح من تزکا, کامیاب وہ نہیں ہے جس کا چھوٹا بڑا ہو اور جس کے کپڑے لال پیلے کا نہیں. صوفی وہ ہے جس کا دل صاف, اور جس کا دل صاف ہو جائے تو نہ وہ تو افضل صاحب سے بغض رکھے گا اور نہ علیوی صاحب سے بغض رکھے گا, نہ ان سے جڑے گا. جس کا دل صاف ہو جاتا ہے دوست بھی آئے دسترخوان ہے, دشمن بھی آئے. صوفی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آج صوفیوں میں گروہ بندی, دعوی تصوف رکھنے کے باوجود بھی یہ ہمارا حلقہ ہے, یہ تمہارا حلقہ ہے, یہاں ہم نہیں آ سکتے, وہاں تم نہیں جا سکتے ہیں. میرے عزیز و دوستو, شیخ المشائخ کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے. صوفیوں کا طریقہ دیکھیے, مفتی اعظم ہند تشریف لائے. لوگوں نے لکھا کہ کاٹی اسٹیشن پر ایک دن پہلے ہی سے شیخ المشائخ بڑے پریشان تھے. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کل ہو کے صبح ہو گئی, اندر باہر لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے. کہا ایک بہت اہم مہمان آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ایک رکشے پر حضور مفتی اعظم ہند اور حضور سید مظفر حسین کے چرچ میں تشریف لائے. کافی سے رکشہ کے ذریعہ سے سرکا دیا. کہا اسی مہمان کا انتظار تھا اور اسی لیے میں بے چین خان آمد تشریف حضرت کی تشریف رکھے. اس کے بعد چند لوگ آ گئے کہیں سے, کہا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہو جائے. ہم لوگ آپ سے سرکاری سے کہتے ہیں ہم آپ سے مرید ہونے آئے ہیں, دیکھو تصوف کیا ہے اور دل کی صفائی کیا ہے. گروہ بندی کا ناچ نچانے والے دیکھو بغیری اور سرکاری کا رشتہ, بغیری کو رشتہ سرکاری سے رشتہ کرتے ہو اور سرکاری کو بغیری سے نہیں. ایک سکے کے دو رخ ہے, ایک رخ کا نام بغیری ہے تو دوسرے کا نام تو لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ آپ سے مرید ہونے کے لیے فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں. کہا بہت خوش قسمت ہو کہ تم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں. تم سب ہم سے نہیں مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے سے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کی خانقاہ ہے, آپ مرید کی جگہ نہیں. یہ گستاخی تیرے علی سے نہیں ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہو, آپ دین کے ستون ہے, آپ کے رہتے ہوئے آپ کو کھوجا جاتا ہے.
अब तो मुरीद कम है, पीर ज्यादा है ना। अर्ज ये कर रहा था दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो वो लोग आ गए गांव में, जो मुरीद ने दावत दी थी, इतने ही में चंद बदअकीदों को पता चल गया था पहले ही, वो भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जिस घर में सरकारी तशरीफ पड़ना। दूर से उस गरीब मुरीद ने देख लिया तो चंद बदअकीदा मौलवी आ रहा है। उसमें बड़ा खास मौलवी था, मौलवी शमसुल हक शेखुल हदीस जामिया मदरसा रहमानिया में वो भी था। मुरीद की नजर पड़ी, पसीना छूटने लगा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। हजरत ने फरमाया क्या बात है बाबू, अंदर बाहर अंदर बाहर। उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप तो जानते ही हैं बदअकीदों का गांव है, जिस बात का डर था लगता है कि वही हो गई। वो चंद बदअकीदे इधर ही आ रहे हैं, लगता है कि आपसे पूछताछ करेंगे, मुनाजरा करेंगे, कहीं आपकी बेइज्जती हो जाएगी तो मुझको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए परेशान हूँ। हजरत ने फरमाया मत घबराइए, आने दीजिए। आप इतना परेशान क्यों होते हैं, मौलवी लोग हैं, बदमाश थोड़ी होंगे, अच्छे होंगे, आने दीजिए। इतने में सब आ जाओ। हजरत ने सबको बैठाया, घर वाले से कहा कि चाय पानी का इंतजाम करो। चाय पानी भी हुई। उसके बाद मजमा अच्छा खासा हो गया, 40-50 का मजमा हो गया। सरकार सुल्तान कहते हैं वली को क्या, वली की इस्लाह, वली कैसे इस्लाह करता है, वली कैसे इस्लाह। हम लफ्जों की बाजीगरी है और जुमला और अदब की चाशनी और मिठास और भारी भरकम लफ्जों से हम आपके दिलों को मुसख्खर करना चाहते हैं। वली दिल को मुसख्खर कैसे करता है और लोगों में इस्लाह कैसे करता है और लोगों को हक और बातिल की पहचान कैसे कराता है, वो देखिए बड़ी किसान उसने किसान फरमाया कि बाबू आप लोग तो आलिम फाजिल हाफिज कारी सब है, अच्छा खासा 40-50 आदमी का मजमा भी हो गया है, क्यों ना इस मजमा को दीनी मजमा बना दिया, क्यों ना इस मजमा को मजलिस को काम की मजलिस बना दी जाए। ऐसा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप में से कोई मौलाना साहब खड़े हो जाए और आप 10 का तरीका आपका जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप अब 10 का तरीका इस्तिंजा का तरीका बता दो। और फरमाया आप तो जानते ही कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, और ये जो हमारा मुरीद है ना, ये उसको तो करिया हरफ से करिया अक्षर से भेंट नहीं है, तो कुछ बता दीजिए कि ये लोग भी जान लेंगे, हमारी भी जानकारी में इजाफा हो जाएगा। अंदर ही अंदर उसके दिल में बात होने लगी, कैसे पीर है सुल्तानी वाले, अरे कुछ कहना ही था तो उस पर खुल के बात होती, उस पर खुल के गुफ्तगू और खिताब होता। ये क्या इस्तिंजा का तरीका, अब्दस का तरीका, उसने लगे मगर करें तो क्या करें, उनको ये बात दामन गिर थी, अगर नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे कि दागे सरने खड़े हुए और कहा कि देखिए मसला तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, मगर पीर साहब का हुक्म है, इसलिए उनके हुक्म की तामील के लिए हम अब्दस का तरीका बताने के लिए खड़े हुए हैं। जो जिन लोगों ने उसको उन हालत को देखा, मजमा में शामिल थे, उन लोगों की गवाही ये है कि 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरा था कि मौलवी साहब की जबान बंद हो गई, लुकनत आने लगी, पसीना पसीना हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बयान करे और क्या कहां से शुरू करे और कहां पे खत्म करे। जब पूरा बदन पसीने से शराबोर हो गया तो हजरत ने फरमाया बाबू बैठ जाइए गर्मी, बैठ जाइए गर्मी बहुत है। जल्दी से वो बैठ गए। उसी में एक साहब थे सीधे साधे, उनकी तरफ हजरत ने इशारा फरमाया कि बाबू आप खड़े हो जाइए और आप इस्तिंजा करें। वो बेचारा को ज्यादा पढ़ा नहीं था, मगर था पक्का मुरीद, पक्का मोतक़िद था। कहा हम नहीं जानते हैं, जिसने मुझको बयान करने का हुक्म दिया है वो तो जानता है, और वो दिल की दुनिया बदलने पर कुदरत रखता है। खड़े हुए और लोग कहते हैं कि मुसलसल आधा घंटे तक उन्होंने इस्तिंजा का पूरा तरीका मालहू मा अलैह के साथ
साथ शरोबत के साथ बयान किया। गर्मियों में इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, जाड़ों में कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जब आधा घंटा पूरी तफसीलात के साथ उन्होंने अब्दस का तरीका बताया, तब हजरत ने फरमाया बाबू बैठ जाइए, अब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। जैसे ही वो बैठे तो उस बुढ़े मौलवी ने सोचा कि चलो भाई जल्दी से अपनी इज्जत बचाने में खैरियत है, इजाजत लेकर वहां चला। दिल ही दिल में कह रहा था, हमने समझा था सिर्फ पीर साहब है, मगर जब खातिब ऐसा है तो मखलूक कैसा होगा, और जब मुरीद ऐसा है तो पीर। दोस्तों और प्यारे भाइयों, उस सुरकाही की मिट्टी में जो मरते कलंदर आराम कर रहा है, अल्लाह की कसम उसका एहसान हम पर भी है और आप पर भी, यानी जमाते उलमा पर भी है और जमाते अवाम पर भी है। आज इनका जो चिराग चलता है, चाहे डिबिया किसी का हो, मगर उठा के देखिएगा तो तेल सुरकाही। आज जो दौलत की खैरात है, वो जब आए थे 13वीं सदी के लोग हम पर मिट्टी का मकान था, टाटी का मकान था, कुत्ता इधर से जाता था उधर निकल जाता था, सही तौर पे खाने को नहीं। मराठी में शिरकिया, मराठी में कुफरिया में पूरा इलाका मुलव्विस था। कोई सही से ज़बह करने वाला नहीं, कोई फातिहा दरूद करने वाला नहीं, सही से नमाज पढ़ने और पढ़ाने वाला नहीं। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज उनकी दुआओं की बरकत से क्या हुआ, क्या मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, वैशाली में ये फैसला करना मुश्किल है कि ये इलाका गेहूं ज्यादा पैदा करता है या आलू ज्यादा। ये उसी मर्द कलंदर की दुआओं का असर है जो मिट्टी में आराम कर रहा है, वो मुस्लिम है मुस्लिम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खिताब से हटकर उसी मुस्लिम के इस्लाम का जज्बा में पैदा उसी की तरफ लौटने की जरूरत है। जलसे बेअसर हो गए, कॉन्फ्रेंस बेअसर हो गई है, महफिलें बेअसर होती जा रही है। वजह ये है कि आप खिताब के रसिया हो गए हैं। एक अच्छा आलिम, एक अच्छा मुस्लिम आपको सीधी सादी अल्लाह रसूल की बातें बताता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। एक खिताब गिरफ्तार हो, शामियाना फाड़ने वाला हो, चाहे मकसद कुछ अल्लाह होता हो, आपको पसंद है। और भाई ये तो ऐसी मंडी है कि हर तरह का माल बिकता है। ये जो इलाका है ना उत्तरी बिहार का, खासकर वैशाली, हर तरह का माल बिकता है। लंगड़ा लूला काना अनगा भैराजा, जो खतीब कहीं ना चल सके वो मुजफ्फरपुर में आकर नंबर 1। जो शायर कहीं ना चल सके, यहाँ आने के बाद एकदम मोस्ट वांटेड हो जाता है। क्या आप यहाँ अच्छे नाच पढ़ने वाले नहीं, अच्छे तकरीर करने वाले नहीं है, अच्छा शायर नहीं है, ये लोग जाते हैं बाहर, वाह बड़ा शायर आए हैं, आप अपने इलाके में कदर नहीं करते हैं। भाइयों, ये मुजफ्फरपुर वैशाली बिहार की मिट्टी की खासियत है कि ये मर्दुम खेत भी है, मर्दुम खोर, मर्दुम खेत भी है, मर्दुम खोर भी है। अच्छी अच्छी शख्सियतें पैदा हुई है यहाँ, मगर यही के लोगों ने उन अच्छी शख्सियतों को मनोवृत्ति में दबा दिया है। अब देखा तक नहीं दिया। मखदूम साहब कहा करते थे, बिहार हमारा है, बिहारी हमारा, कहा करते थे यहाँ सोने की कदर कम होती है, 24 कैरेट सोना और लाख सोना उसकी कदर कम होती है। यहाँ उस मिट्टी की कदर ज्यादा है जिस पर सोने का लेप चढ़ा है, रोड गोल्ड की ज्यादा कीमत होती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा अजीज दोस्तों, अपना शीशा कांच का टुकड़ा गैर का पत्थर लाल बराबर, सच कहते हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर। क्यों जानते हैं भाई, बहारे शरीयत की बुनियाद पर अल्लाह के और शागिर्द और खलीफा है हमारे मौलाना सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी, मदरसा जामिया शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल रह चुके हैं। और आला हज़रत को जितने उलूम आते थे तकरीबन वो सारे उलूम उनकी लिखी हुई किताब सहीहुल बिहारी, तहावी शरीफ के बाद पूरी दुनिया में फिक़े हनफी की तारीफ इस किताब का जवाब नहीं। सदुर शरिया को पूरी दुनिया जान गई, इनको कौन जानता है?
اصل میں یہ ہے ان کو اس لیے لوگ جان گئے کہ وہ یوپی کے تھے، اس لیے لوگ ان کو نہ جان سکے کہ یہ ہم اپنے عالموں کی قدر نہیں کرتے، ہم سونا کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب شمشیر اچھی نعت پڑھے تو گھاٹ ڈالنے کے لیے تیار آپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی باہر کا آ رہا ہے تو جہاز پر لدوا کے منگوا ہے نا، اس کے لیے منرل واٹر، کنکر واٹر اور چکن اور مٹن صاف، یہاں کہاں اٹھائے کہاں بٹھائے، کیا کھلائے کیا پلائے ہے، جوان سب لٹو ہو جاتا ہے، رات بھر دیتا ہے اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو اتنا موٹا لفافہ بھی حضرت کچھ تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، اسے اچھا پڑھنے والا آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ سونے کی قدر نہیں ہے، چاندی کو سونا بنا کے آپ نے پیش کیا ہے اور سونا کو آپ مٹی کو لوگ سونا کہتے ہیں، سونا کو سونا کہنے کے لیے آپ تیار۔ دوست اور پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی مٹی کے رہنے والے سرکار سلطانی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ہم نے ان کو چادروں میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ان کو اگربتی میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ان کو موم بتی میں چھپا رکھا ہے، اور ان کی زندگی کا صحیح تعارف کرایا جاتا تو بہار کیا پورے ہندوستان میں ان کی شخصیت مسلم ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ان کی زندگی کا تعارف، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سرکار سلطانی کے والد کا کیا نام تھا، کوئی نہ بتائے، علماء بھی نہ بتا پائیں گے، بتائیے اس بات کا مجھ کو احساس کب ہوا کہ قربانی کے موقع پر کئی جگہ سے میرے پاس فون آیا کہ حضرت ہم شیخ المشائخ کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے والد کا کیا نام ہے؟ مجھ کو بھی نہیں معلوم، میں اس کے تہ میں گیا تحقیق میں بہرحال معلوم ہوا، عرض کرنا چاہوں گا ان لوگوں نے ان کے والد کا نام کتابوں میں کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ ان کے والد کا نام دیہاتی تھا، اگر دیہاتی نام ہونا اگر عیب ہے تو کتابوں سے بھولن شاہ بابا کا واقعہ ہٹاؤ، بھولن شاہ سبھی پوری میر سید عبد الواحد الگرامی نے اپنی کتابوں میں ان کو بھولن شاہ کے بارے میں مخدوم سبھی پوری، تو دیہاتی نام ہونا اگر کسی کی عظمت کو کم کرتا ہے تو یہ بہت سے بزرگ ہیں جن کے نام دیہاتی ہے، ان سارے بزرگوں کا نام ہٹانا پڑے گا۔ عرض کرنا چاہوں گا دیہاتی نام کا ہونا اس سے عزت و عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا نام کچھ ہوتا تھا، عرف کچھ ہوتا تھا، عرف مشہور ہو جاتا تھا، نام چھوٹا، مگر آج تک سلسلہ تیغیہ کے ذمہ دار حضرات نے ان کے والد کی نام تحقیق کر کے کتابوں میں، آج سے 50 60 70 80 سال پہلے 1978 میں حافظ حمید صاحب نے 4 کتابیں لکھی تھی، آج تک وہی 4 کتابیں ہیں اور اسی سے کاٹ کوٹ کر لے دے کر اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے، مگر اصل مقصد وہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا 200 صفحہ میں انوار قادری ہے جو حافظ حمید صاحب نے لکھی ہے، کیا سرکار سلطانی کی 60-70 سالہ کی خدمات اتنی ہی تھی کہ 200 صفحہ میں؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں 1-2 سال کی خدمات نہیں ہے، ان کی زندگی کے بہت سارے اوراق غازی پور یوپی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے بہت سارے اوراق مہاراجہ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے بہت سارے اوراق کلکتہ بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر کسی صاحب نے آج تک ان جگہوں پر جا کر ان کی زندگی کلک نہیں کی ہے اور ان کی مکمل سوانح ان کی کیا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کا تعارف چادروں کی بنیاد پر کراتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا تعارف عرس اور مزارات کی بنیاد پر کراتے ہیں، بزرگوں کا تعارف چادروں کی بنیاد پر نہیں کراؤ، ان کی خدمات کی بنیاد پر کراؤ، ان کے اعمال صالحات کی بنیاد پر کراؤ، انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کی قسم وہ مرد کلندر جو مٹی کے جو سلطانی کی مٹی میں سو رہا ہے
اس نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا کیا نہ کیا ہے. پیدل چل کر گیا ہے, گھوڑا گاڑی پر, رکشا پر, ریل گاڑی پر, اور کیا کیا پر, گھر گھر گاؤں گاؤں پہنچ کر ہے اس طرح اصلاح کی ہے. دیکھنے والوں نے بتایا کہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا, لوگ اپنے سامنے نماز پڑھواتے تھے اور پیر پکڑ کے فرماتے کہ بیٹا یا بابو ایسے پیر رکھا جاتا ہے اور ایسے نماز میں انگلی لگائی جاتی ہے. بتائیے آپ کا کون ایسا عالم ہوگا جو آپ کی عبادات کے حوالے سے اتنا کر سکتا ہے. دوستو, اس پر بڑی مہربانیاں ہے اور پوری دنیا جو رکھی ہوئی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کی زندگی سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. کہا تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو میرے آئینے میں نبی کی زندگی کی سیرت نظر آئے گی اور تم نبی کی سیرت اپنا لو گے. یہ دنیا بھی تمہاری ہے, وہ دنیا بھی. اسی خانقاہ خانوادے کے بلے سرسب حضرت پیر طریقہ سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. تو بزرگوں کی زندگی اپنائی ہے. حالات یہ ہیں اور مخدوم صاحب نے لکھا ہے کہ آدمی کے دل کو قرار کب ملتا ہے جب آدمی صوفی بن جاتا ہے. آج ہم عالم ہونے کے باوجود بھی, آپ مفتی ہونے کے باوجود بھی, وہ شاعر ہونے کے باوجود بھی, وہ قاری ہونے کے باوجود بھی, آپ کروڑپتی ہونے کے باوجود بھی, وہ دکاندار ہونے کے باوجود بھی, وہ ایم ایل ایم پی ہونے کے باوجود بھی مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم صوفی. صوفی جب ہو جاتا ہے تو روٹی اور نمک بھی کھاتا ہے تو شہنشاہی کرتا ہے. ہم صوفی نہیں ہے اور صوفی کپڑوں سے نہیں, تصوف کپڑوں سے نہیں آتا ہے, ٹوپی اور چادر کاغذ سے نہیں آتا ہے. صوفی تصوف دل سے آتا ہے. جس کا دل غنی ہو جاتا ہے وہ صوفی بن جاتا ہے. نہ اسے دنیا کی لالچ ہے, نہ اسے دولت کی لالچ ہے. صوفی بنیے آپ بھی. آپ دکان میں رہ کے بھی صوفی ہو سکتے ہیں, کاروبار میں بھی رہ کے صوفی ہو سکتے ہیں, ہم مدرسہ میں بھی رہ کے صوفی ہو سکتے ہیں, اسٹیج پر صوفی جس دن ہو جائیں گے ہم مطمئن ہو جائیں گے. اور جب دل کو اطمینان مل جائے گا تو دنیا کی کوئی سوفسطائی طاقت ہمارا بال دے کر نہیں کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ہمارے لیے بیماریاں آ رہی ہیں اور دنیا جو ہمیں پریشان کر رہی ہے ان تمام زخموں کا ایک مرہم ہے تصوف. تصوف کا مرہم لگائیے, صوفی بن جائیے. جب صوفی بن جائیے گا تو پھر پیر راج بھی آ کے جھکے گا اور ان کا بادشاہ بھی آ کے جھکے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما کر پکا ستھرا مومن مسلمان بن کر دنیا میں رہنے اور ایمان ہی کے ساتھ جاننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.